اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہیں، صافات، صف بستہ، ویقبضن، اور بند کیے ہوئے ہیں، ما یمسکہن، نہیں ٹھہرایا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان نے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بھی ذکر فرمایا تھا اور آسمان کا بھی ذکر فرمایا، تو پرندوں کا ذکر فرما کر تو جو زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق مخلوق ہے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو جو ان کے اوپر اڑتے ہیں، صافات، اور صف بستہ ہو کر اڑتے ہیں۔ آپ حضرات شام کے وقت میں دیکھیں، جب پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کس طرح صف بنائے ہوئے ایک قطار میں ایک ترتیب کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَ، اور پروں کو بند کیے ہوئے، یعنی پھیلائے بھی ہوئے اور بند کیے ہوئے بھی وہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں اور صف بستہ ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ٹھہراتا ان کو مگر رحمان، یعنی اگر پر پھیلائے ہوئے ہوں تو ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ پر کی وجہ سے وہ ہوا میں معلق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَيَقْبِضْنَ، پروں کے بند ہوئے کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ کسی وقت میں وہ پر کھول لیتے ہیں، کسی وقت میں وہ پر کو بند کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یعنی باوجود یہ کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے اور وہ اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہے، پرندوں کو بھی اپنی طرف اس کو کھینچنا چاہیے اور کھینچتی ہے، لیکن پرندوں کو باوجود یہ کہ زمین کے اندر کشش ثقل موجود ہے، پھر بھی ان کو ہوا کے اندر کون معلق کر کے رکھتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس رحمان کے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس طرح پرندوں کو ہوا کے اندر محض اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے ان کو ہوا کے اندر معلق رکھتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا تھا، تو عذاب کو روکنے والی ذات بھی وہ اللہ ہی کی ہے کہ محض اس کی رحمت کی وجہ سے وہ عذاب رکا ہوا ہے، وگرنہ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کیسے مطمئن ہو گئے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں، تو وہ جو پتھروں کی بارش ہے اس کو بھی کس نے روکا ہوا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے رحمان کو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، اور بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں انسان بھی داخل ہیں، پرندے بھی داخل ہیں، اور جمیع مخلوقات، وہ بھلے ہوا کی ہو، وہ بھلے خشکی کی ہو، وہ بھلے سمندروں کی ہو، بھلے سمندروں کی تہوں کی وہ مخلوقات ہوں، جمیع مخلوقات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح پرندہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اسی طرح انسان بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ ایک ایک پرندے کو اس نے اپنی قوت اور طاقت سے ہوا میں روکا ہے، تو اسی طریقہ سے ایک ایک بندہ وہ اللہ کی نظر کے اندر ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو روزی پہنچا رہے ہیں، اس کو زندگی دیے ہوئے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے، ہوا جند لکم، کہ وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کو چھوڑ کر۔ ان الکافرون، نہیں ہیں کافر،
الا فی غرور، مگر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ یعنی تم اللہ کی نظر کے اندر ہو، اور جس وقت اللہ چاہیں کہ تم پر عذاب بھیجیں تو اس وقت پھر تمہارے پاس کوئی لشکر ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے تمہارا لشکر؟ ینصرکم من دون الرحمن، کہ جو رحمان کے علاوہ، رحمان کو چھوڑ کر وہ تمہارا مددگار ہو، تمہاری مدد کرے اور وہ تمہیں تمہارے رب کے عذاب سے بچا لے۔ کوئی ایسا ممکن ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کافر وہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، تو یہ کیا ہے؟ سری دھوکہ ہے۔ امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے؟ یرزقکم، جو رزق دیتا ہے تمہیں، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنے رزق کو روک لے۔ رزق ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ رزق کے اسباب کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنے اس رزق کو روک لیں، پھر کون ہے جو اس کے مقابلے میں آ کر تمہیں رزق دے دے؟ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے روکنے کے اسباب اور طریقے مختلف ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ سیلاب بھیج دیتے ہیں، ہر چیز تیار ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش کو روک لیتے ہیں، پانی بھیجتے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے خشک سالی ہو جاتی ہے، اور خشک سالی کی وجہ سے جو ہے وہ فصل نہیں ہوتی۔ تو اس کے رزق کے روکنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ رزق رک جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کے اسباب پیدا کر کے لوگوں کو اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، پھر آدمی دیکھتا رہتا ہے کہ بارش ہو کیسے ہو، اور وہ جب بارش اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں تو کوئی اللہ کے مقابلے میں پھر بارش برسانے والا نہیں ہوتا۔ بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور بھاگنے میں، یعنی ساری چیزوں کو وہ مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو پھر ان سوالوں کے جواب وہ یہی دیتے ہیں کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر تم در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو، در در پہ کیوں جھکتے ہو، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یوں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل لجو فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بھاگنے میں، یعنی اللہ کی بات کو سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ سرکشی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کے سامنے تو ان کو جھک جانا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جانا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے بھاگیں، اطاعت کرنی چاہیے، سرنگوں ہو جانا چاہیے، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور بھاگنے کا راستہ اختیار کیا۔ افمن یمشی، بھلا وہ شخص جو چلتا ہے، مکبن علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی، یا وہ شخص جو چلتا ہے، سویًا، سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرک کی اور موحد کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مشرک کی مثال یہ ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے، وہ منہ کے بل چلتا ہے، ادھر بت دیکھ لیا تو ادھر جھک گیا، ادھر بت دیکھ لیا ادھر جھک گیا، جگہ جگہ پر بت بنائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر وہ جھکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو سیدھا ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا، جگہ جگہ پر وہ جھک رہا ہے۔ ایک یہ شخص ہے، اور دوسرا یہ شخص ہے امن یمشی سویًا، جو سیدھا چلتا ہے، یعنی جو اپنے منہ کو جھکا کر نہیں چلتا، سیدھا ہو کر چلتا ہے، علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر جا رہا ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ ان دونوں میں سے کون شخص بہتر ہے؟ تو لا محالہ ہر ذی شعور، ذی عقل شخص یہی کہے گا کہ جو شخص سیدھا چل رہا ہے، وہ سیدھا چلنے والا شخص وہ بہتر ہے، اور اس کو وہ ٹھوکروں سے بھی محفوظ ہے، وہ جو ہے وہ گرنے سے بھی محفوظ ہے، اور جو شخص جھک کر چل رہا ہے تو اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت وہ گر جائے۔
تو جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس کی بیان فرمائی ہے، اسی طرح یہ مثال آخرت میں بھی ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو مشرک ہوں گے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی کہ وہ جو جگہ جگہ پر جھکتے تھے تو ان کے اس جرم کے برابر، ان کے جرم کی طرح ان کو سزا دی گئی کہ جگہ جگہ پر وہ ماتھا ٹیکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سویًّا علی صراط مستقیم، سیدھا کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ قل هو الذی، آپ یہ فرما دیجئے کہ وہی وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع، وجعل اور بنایا، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے علم حاصل کرنے کے اسباب، انسان کے شعور حاصل کرنے کے اسباب بھی اسی نے مہیا کیے۔ انسان دوسروں کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، دوسروں کی باتوں کو سنتا ہے، تو ان باتوں سے متاثر ہونے اور سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں کہ آپ ہدایت کے دلائل کو بھی سنیں اور گمراہوں کے دلائل کو بھی سنیں۔ جو شخص گمراہی پر ہوتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بھی دلیل ہے، دلیل اس کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کو پرکھا جائے گا کیا یہ دلیل اس کے مدعا کے مطابق ہے یا نہیں، کیا یہ دلیل کہیں بیان کی گئی ہے یا نہیں، یا اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، یہ اس نے دلیل سچ جھوٹ ملا کر گھڑ لی ہے۔ اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس بھی دلیل ہے، بلکہ دلیل کے وزن کو دیکھا جاتا ہے کہ دلیل کس درجہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے ہیں تاکہ آدمی حق اور باطل دونوں کے دلائل کو سن کر وہ سمجھ سکے کہ حق والوں کی دلیل کیا ہے اور باطل کی دلیل کیا ہے۔ والابصار، اور اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور ان آنکھوں کا درست استعمال یہ ہے کہ وہ ان سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا تعارف اس سے حاصل کریں، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اس سے حاصل کریں۔ والافئدہ، اور دل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کا سردار بنا دیا ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور دل تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں چیزوں کے وہ یہی ہیں، انسان یا تو سن کر وہ اس کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، یا وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو یہ ان کا درست استعمال یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ ہی کی معرفت حاصل کرے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ جتنی بڑی نعمتیں اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سماعت عطا کی، تو نے مجھے سننے کی قوت عطا کی ہے، میں سنتا ہوں۔ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی خطرناک آواز، کسی کے چیخنے کی، چلانے کی، کسی دھماکے کی، کسی بلند آواز کی، وہ ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم آرام کر رہے ہیں، لیکن ان ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیدار رکھا ہے، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کا، غور کرنے کا، دیکھنے کا وہ حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ان کا درست استعمال یہ ہے کہ بندہ ان کا جو نہیں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ ان کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو دل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اس دل کے پیالے کو سیدھا کر کے پھر اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، پھر اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے، پھر اللہ کے احکامات کو سیکھنا اور سننا چاہیے، تاکہ وہ پھر ہمارے دلوں کے اندر اترے۔ اور اگر دل کا پیالہ الٹ کر دیا
تو بھلے اس کو سمندر سے ڈال کر نکال لو تو اس میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے دل کا پیالہ اولاً سیدھا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی جو بات ہے، اللہ کے احکامات ہیں، وہ آدمی ان کو سنے تو وہ اس کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں اور اس کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں، اور وہ اس کے جو اللہ کے احکام ہیں وہ اس کے دل کے اندر جگہ پکڑتے ہیں۔ قل هو الذی، آپ فرما دیجئے کہ وہی وہ ذات ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ پھیلایا اسی نے ہے، جب اس کا جی چاہے گا، جب اس نے جو ہے وہ اندازہ مقرر کیا ہے، اس اندازے کے مطابق جس نے پھیلایا ہے وہ سارے کے ساروں کو دوبارہ جمع کر لے گا۔ وإلیہ تحشرون ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور وہ تمہیں ایک دن جمع کر لے گا، یہ بالکل عقل کو لگتی ہے بات کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہو اس کو اختیار ہے اس کو گرا دے، جس نے پھیلائی ہو اس کو اختیار ہے جمع کر لے۔ تو انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جب چاہے اس کو مار دے، جب اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، جب چاہے اللہ اس کائنات کو ختم کر دے۔ انسانوں کو اللہ نے پھیلایا ہے، جب چاہے اللہ ان کو جمع کر لے، تو اس کو اختیار ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی اصل میں وہ لوگ منکر ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس سے دلیل اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف ہے کہ وہ وعدہ کب ہوگا اور ہمیں اس کا خوف ہے، ہم اس سے پہلے نیک عمل کر لیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہ تو اس وجہ سے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے انکار کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی، کس دن ہوگی، کوئی متعین تاریخ، متعین وقت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صریح طور پر ڈرانے والا ہوں، جو مجھے اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں اور جتنا مجھے بتلایا گیا ہے میں وہ کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں نے کوئی چیز تم سے چھپائی نہیں ہے، اور وہ جو چیز تمہارے حق میں بہتر تھی اور اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا تو وہ میں نے تمہارے حق میں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جس نے ہدایت کو قبول کرنا ہے وہ ہدایت کو قبول کرے، اور جو شخص گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، گمراہی کو جس نے ترجیح دی ہے، تو وہ گمراہی کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائیں، اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیں۔